جی، ذرا میں پہلے جو نقوی صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہوں، اس کو میں آگے جی، بڑھانا چاہتا ہوں، ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ایران میں یہ تھاٹ ہے کہ جب تک امریکہ خطے سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک اصل امن نہیں ہوگا، اور اس تھاٹ کا امپیکٹ بھی پڑا ہے امریکہ میں۔ یعنی امریکن میں جو میں نے کہا کہ اب وہ جنگ کے بارے میں، جنگ کے خلاف اس طرح کا ریئیکشن نہیں آ رہا جیسا پہلے آ رہا تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات پہ تو امریکی متفق ہیں کہ امریکہ کو سپر پاور رہنا چاہیے، نمبر ون رہنا چاہیے، اور جہاں جہاں ہمارے اڈے ہیں وہاں وہ موجود رہنے چاہیے، اور اس کا امپیکٹ پڑا ہے اس پہ۔ اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں وہاں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے مڈل ایسٹ سے، تو ہم نے نہیں نکلنا ہے۔ اچھا، اب آپ نے ہوں، بات کی نتنیاہو کی، نتنیاہو کو بالکل سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے لیڈ کیا خود کو، اور اب بھی آپ نے دیکھا بعض تبصروں میں صدر ٹرمپ نے کچھ اس طرح کے اشارے بھی کیے، لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا ان کا جو باڈی لینگویج تھا، جو گفتگو ہوئی، اور اس میں جو باتیں جو کچھ میڈیا میں آئی ہیں، اس کے حوالے سے یہی لگتا ہے کہ آ، اسرائیل اور امریکہ دونوں اس بات پہ متفق ہیں اپنے اختلافات کے باوجود، کہ امریکہ کو اس خطے میں موجود رہنا چاہیے، امریکہ کا انفلوئنس رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی دونوں نے کرنا ہے وہ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو اسرائیلی بیان آیا تھا کہ امریکی طیارے اسرائیلی وہ جو ہیں فیسلٹیز استعمال کر رہے ہیں ایران میں بومبنگ کے لیے، اس کی کوئی خاص تردید نہیں ہوئی امریکہ کی طرف سے۔ انور صاحب، بیکاز یہ اب آبویسلی امریکن میڈیا میں تو اس پر رپورٹنگ بھی ہو چکی ہے کہ ون آف دا ریزنز، اینڈ ان فیکٹ کچھ میڈیا رپورٹس نے تو یہ کہا کہ جو اس دفعہ جنگ بندی سی ہوئی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ امریکہ بھی جو ہے ان کی بھی سپلائز ذرا جو ہیں وہ کم پڑ رہی ہیں، خاص طور پہ جو ڈیفنس ہوتا ہے اگینسٹ میزائلز اینڈ ڈرونز۔ تو ڈو یو تھنک دیٹس اے فیکٹر، وہ ایک ایسا ایشو ہے جو اس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ یا باقی جو لوگ ہیں آبویسلی پالیسی میکرز جو ہیں ان کے فیصلوں پہ اس کا اثر ہوگا؟ دیکھیں، بالکل یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے خود دیکھا، آپ نے حوالہ دیا، نیو یارک ٹائمز نے اس پہ رپورٹ کی، اور ایکسیوس والے نے کی۔ یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ یہاں رپورٹ ہو رہا ہے کہ دیٹ از اے فیکٹر، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں کا جو سسٹم ہے اسلحہ بنانے کا، وہ ذرا مختلف ہے۔ یہاں تو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، اور وہ مسلسل سارا سال بنا رہی ہوتی ہیں منافع کمانے کے لیے، اور ان کے منافعوں میں کمی نہیں آئی ہے۔ اسی جیسے اب آئل ہے، آئل کے بارے میں بڑی بحث ہوتی ہے، لیکن اس ساری جنگ سے سب سے زیادہ فائدہ امریکن آئل کمپنیز کو ہوا ہے، الٹیمیٹلی پیسہ یہی آیا ہے۔ تو بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ اس شارٹ کمنگ کے باوجود جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہاں سوال اس پہ نہیں اٹھتا کہ کیا امریکہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس جنگ کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ اس پہ لوگ جی کنوینس نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بے فائدہ جنگ ہے ہمارے لیے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔